محترم بھائیو، آج خطبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو آپ نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کر کے بات ختم کر دوں گا۔ یہ حدیث ہم میں سے بہت کم لوگوں کے معلومات میں آئی ہوگی۔ میرے لیے بھی یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نیا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ اس سے کچھ باتیں ملتی ہیں، کچھ سبق ملتے ہیں، کچھ پیغام عمل کا ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مذہب اسلام پڑوسیوں کے تعلق سے جو اہم فرامین مسلمانوں کو دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی انبیاء کی تعلیمات میں اتنی تفصیل سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں دی گئی ہوں گی۔ آپ نے پڑوسیوں کے تعلق سے یہاں تک سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار تشریف لاتے، یہ مقصد لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے اپنی امت کو بار بار تاکید فرماتے رہیں۔ اور اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید پڑوسیوں کے حقوق اور فرائض کے تعلق سے مجھے ملی ہے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ پڑوسی اس قدر قریب ہے پڑوسی کے کہ وہ اس کے مال میں وارث تک بنا دیا جائے گا، اس کا گمان ہونے لگا مجھے۔ یعنی کسی بھی آدمی کے مال کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو سب سے قریب ہوتے ہیں وہ وارث بنتے ہیں۔ دور کے رشتہ داروں کو بھی وراثت نہیں ملتی۔ کسی کی اولاد ہے تو چاچا خواہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاچا کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کسی کی اولاد ہے تو پوترے خواہ کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہوں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ میرے جو احکامات وراثت کے تعلق سے ہیں وہ قربت کی بنیاد پر ہیں، ہمدردی کی بنیاد پر نہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہے نفع کے لحاظ سے۔ تو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کو مرنے والے کی وراثت ملتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے تعلق سے اتنی تاکید کرتے تھے، اتنی اہمیت جتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہو چلا تھا کہ پڑوسی کے مال میں پڑوسی وارث بھی بن جائے گا۔ یہ بولنے والے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کی کس قدر اہمیت ہے مذہب اسلام میں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی پڑوسی بھوکا ہو تو وہ پڑوسی ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے۔ ایمان کا مطلب وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، حالانکہ اس کے ماننے کا اس نے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو گیا ہوگا وہ، لیکن اس کے علم میں اگر یہ بات آئے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، پھر بھی وہ سیر ہو کر کھا لے اور سو جائے، تو اس کے ایمان کی نفی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان والا نہیں جس کے پڑوسی بھوکے سو گئے ہوں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے بدنصیب جس کے بارے میں آپ یوں ختم کھا کے 3 مرتبہ فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے زبان سے پریشان ہے، اس کی زبان درازیوں سے پریشان ہے، تو وہ ایمان والا نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی تاکیدیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حق کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والجار ذی القربى والجار الجنب، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، رشتہ دار پڑوسی ہے یا رشتہ دار نہیں ہے مگر گھر کے قریب رہتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ دیکھیے
پڑوسی کو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، جس قدر اہم ہے آج کا ہمارا معاشرہ کرم خوردہ ہے، کیڑ لگا ہوا۔ ہمارے لیے کوئی بھی پڑوسی بوجھ سے کم نہیں ہے۔ اگر غریب پڑوسی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم الحذر کرتے رہتے ہیں، کہیں آ جائیں آپ پوچھنا بیٹھے کچھ، یہ پڑوسن کوئی آ کے کوئی چیز اپنے گھر میں نہ ہو مانگ نہ لے، الحذر۔ آتے ہی پھر ہمارے ناک بھون چڑھ جاتے ہیں، پیشانی پہ بل آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر آ گئے۔ وہ اپنی ضرورت لے کر آتا ہے یا آتی ہے تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ خصوصاً معاشرے کے اندر یا محلے میں دو پڑوسی ایسے ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی ایک چیز جوائنٹ میں ہو، مشترک ہو، تو تب تو دیکھیے روزانہ جنگ بدر، جنگ احد برپا ہوتی رہتی نظر آتی ہے۔ مثلا سمجھیے ایک نل ہے دو پڑوسیوں کے بیچ میں، اب دیکھیے جب بھی نل آیا ایک چھوٹی سی جنگ ہو ہی جانی ضروری ہے۔ اب اس جنگ کی تلخی جو ہے اگلے جنگ تک، اگلے نل آنے تک رہتی ہی ہے۔ ایک صاحب بول رہے تھے کہ میری پڑوسن آئیں، میں نیا نیا گھر پکڑا ہوا تھا، انہوں نے پانی کے تعلق سے ایک دوسری کرایہ دار بھی وہاں آ گئی اور تینوں کا نل ایک ہی جگہ ہے۔ اب دیکھیے اب کیا حال مسلمانوں کا۔ یہ وہی لوگ تھے کبھی دنیا سے جاتے ہوئے پیاس پیاس بولتے تھے، پلانے گئے تو کہیں سے ایک کراہنی کی آواز آتی تھی تو بولتے تھے کہ بھئی مجھے نہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا تعلق ہے ہمارا ان لوگوں سے؟ کیا ہوا، ایک پڑوسن نے نئی آئی ہوئی پڑوسن کو ذرا سا پانی دے دیا، اور چونکہ وہ بیچاری نئی آئی ہوئی تھی، گھر میں کچھ پینے کے لیے بھی نہیں تھا، گاؤں کو گئی ہوئی تھی، گاؤں سے واپس آ کر گھر میں کچھ، اس نے درخواست کی کہ 5 منٹ میرے لیے نل چھوڑ دیں، پینے کا بھر لوں گی، پھر صبح جتنا آپ بھر لیں گے بھر لیں، اس کے بعد مجھے دے دیں۔ اس پڑوسن نے کہا کہ نہیں۔ پتہ نہیں کہاں بھر لیتے ہیں لوگ، 2 3 گھنٹے مسلسل نل لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 لیٹر کا بھی کوئی کیپیسٹی کا ٹینک ہو تو وہ بھر جائے گا، لیکن پتہ نہیں دیتے، ہمارا ہونا ہے ہمارا ہونا ہے۔ پھر ایک دوسری پڑوسن نے ذرا سا رحم کھا کے اپنی باری میں سے کچھ اس کو دے دیا، نل ختم ہو گیا تھا تو موٹر لگا کے کسی طریقے سے اس کا انتظام کر دیا، تو وہ پڑوسن آتی ہے نصیحت کرتی ہے کہ اس طریقے سے نئے لوگوں کو منہ لگایا نہیں جاتا، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہوشیاری سے رہنا۔ واہ عجب معاشرہ ہے مسلمانوں، کرم خوردہ معاشرہ، کیڑ لگا ہوا معاشرہ۔ ستون سب لکڑی کے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس عمارت کے اوپر چونا لگایا جاتا ہے، دعوتوں میں دیکھیں یہاں دیکھیں، اور اچھے زرق برق کپڑے پہن کے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہیں جہاں ایک دوسرے کے مفاد کا معاملہ ہو پھر دیکھیے ان کی اسلامیت باہر آ جاتی ہے۔ اپنا کچھ نہیں دیتے، نہ دیں، لیکن دوسروں کے حقوق بھی نہ چھینیں۔ اگر اتنا بھی کر لے، جیسے کہ کسی بڑے عالم نے لکھا ہے کہ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو درندے وہ پھاڑ کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کاش کے مسلمان اس قسم کے جانوروں میں شامل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائیں، اپنے فائدے سے فائدہ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے فائدے سے کام رکھیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب کیا کرنا، جمعہ جاتی ہے تو ایسی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، خواہ مسلمان معاشرے میں اس قسم کی ایک بھی مثال موجود نہ ہو، پھر بھی رسول اللہ کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، ہم کو بولنا ہے سننا ہے، خواہ بولنے والے کی زندگی میں بھی وہ تعلیمات نہ ہو، بولنے والے صاحب کی زندگی میں بھی وہ عمل نہ ہو، وہ بھی بولتا ہے، کسی ایک کے کام آ جائے، آج نہ صحیح کل کو یہ تعلیمات سن کے تو کسی کے دل میں بیداری کا احساس پیدا ہو۔ تو پڑوسیوں کی یہ اہمیت مذہب اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں نے آج ایک حدیث دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر 2-4 باتیں فرما کر اپنے کو ممبر سے اتار لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاثنى على طوائف المسلمین۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور مسلمانوں کے لوگوں کی تعریف کی، ان کو سراہا کہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهاهم وما بال اقوام، یہ لوگوں کی کیا سستی ہے، کیا حال ہے لوگوں کا، یہ کیسی غفلت تم لوگوں پہ طاری ہو گئی ہے کہ لا یفقہون جیرانہم، اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ عطا نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ عطا نہیں کرتے۔ لا یفقہون جیرانہم ولا یعلمونہم، انہیں دین کی تعلیم نہیں دیتے، ولا یعظونہم، انہیں نصیحت نہیں کرتے، ولا یأمرونہم، انہیں امر کا بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور انہیں برائیوں سے نہیں روکتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ما بال اقوام، کیا ہے لوگوں کی حالت، ایسے کیسے ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ یہ انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ ما بال اقوام، قوموں کی حالت اتنی گر گئی کیسے، ایسا زوال کیسے آ گیا ان لوگوں کے اخلاق میں؟ اور یہ کون مخاطب تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہستیاں جو مثالی ہستیاں تھیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعریف بھی کی، پھر کچھ مخصوص قبائل جو یہ کام نہیں کرتے تھے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم، اپنی پڑوسیوں کو فقہ الدین دیتے نہیں، دین کو اس کی دین سمجھاتے کیوں نہیں؟ ولا یعلمونہم، اور دین کا علم کیوں نہیں دیتے؟ ولا یعظونہم، نصیحت، واز کہتے ہیں نا، ہم لوگ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، واز و نصیحت، واز کرنا، نصیحت کرنا، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں امر کا حکم نہیں، اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے، اور کیوں برائیوں سے نہیں روکتے؟ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما بال اقوام لا يتعلمون من جیرانہم ولا يتفقهون ولا يتعظون، پھر ان لوگوں کو بھی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قوموں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جنہیں کچھ آتا نہیں تو اپنے پڑوسیوں سے کیوں نہیں سیکھتے، اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جو لوگ سکھاتے نہیں تھے ان کی بھی تنبیہ کی گئی، اور جو لوگ آگے بڑھ کر سیکھتے نہیں تھے ان کی بھی تنبیہ کی گئی ہے اس کے اندر۔ ما بال اقوام لا يتعلمون من جیرانہم، اپنے پڑوسیوں سے پہنچ کر دین کا علم کیوں حاصل نہیں کرتے ان سے، ولا يتفقهون، ان سے دین کی سمجھ کیوں حاصل نہیں کرتے، ولا يتعظون، ان سے نصیحت کرنے کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، خدا کی قسم، لَيُعَلِّمُنَّ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُونَ وَيَعِظُونَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَوْهُمْ، خدا کی قسم انہیں چاہیے جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، نصیحت کرنے کا ملکہ ان کو ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں اور انہیں دین کی سمجھ عطا کریں اور انہیں نصیحتیں کیا کرتے رہیں اور ان کے اچھے باتوں کا حکم دیتے رہیں، وَيَنْهَوْنَهُمْ، اور انہیں بری باتوں سے روکتے رہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، اب میں انہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جو علم و فقہ رکھتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے پڑوسیوں کی تعلیم و تربیت کا، تفقیہ، سمجھ، ان کے دین کی سمجھ عطا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے اور انہیں اچھائیوں کا حکم دینا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ یہ کس سے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو اہل علم ہیں، اہل فقہ ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيُعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّن جِيرَانِهِمْ، اور جو جن کو آتا نہیں انہیں اپنے جانکاری رکھنے والے پڑوسیوں سے علم حاصل کرنا چاہیے اور ان سے سمجھ حاصل کرنا چاہیے، ان سے پہنچ کر واعظ و نصیحت کی باتیں سننا چاہیے۔ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لَأُعَاجِلُهُمْ الْعُقُوبَةَ، اگر ایسا نہیں کرو گے
تو پھر میں سزا میں جلدی کروں گا. وعاجل، عاجل یعاجل کہتے ہیں کسی چیز میں جلدی کرنا، عجلت. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں میں سزا دوں گا. اب یہ سزا خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ ہوتا ہے کوئی پڑوسی اگر جاہل ہو اور اہل فقہ ہو، علم، ان کی جہالت کو دور کرنا، اس کے لیے کوشاں نہ ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ انجام دیں، تو ہوتا کیا ہے؟ سزا کے مستحق یہ بھی ٹھہر جاتے ہیں. بگڑا ہوا دین سے نا واقف گھرانہ جو ہمارے پڑوس میں ہے ہمیں بھی لے ڈوبے گا. صبح سے شام تک پڑوسی کے گھر سے فلمی نغموں کی، فحش گانوں کی آوازیں آتی رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے؟ کتنے دن محفوظ رہیں گے؟ جیسے کہ میں نے اب سے پہلے بھی کہا ہے، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو پڑوسی یہ کہہ کر کہ مجھے کیا ہوا، میرے گھر کو تو کچھ نہیں ہوا، اگر وہ خاموش رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے، پڑوسی ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی آگ بجھا لے، اپنے گھر کو لگی آگ بجھا لے. تو کیا ہوتا ہے، ایک چنگاری اس کے بھی گھر پہ پڑ جاتی ہے اور اس کا بھی گھر شعلوں کی نظر ہو جاتا ہے. اگر یہ اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پڑوسی کے گھر کو لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. پڑوسی بد خلق ہو، پڑوسی بد اخلاق ہو، اس کے بچے بد اخلاق ہوں گے، ان بچوں سے ہمارے بچوں کے روابط ہوں گے، پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. او لأعاجلنہم، میں جلدی کروں گا ان کو سزا دینے میں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، جیسے کہ وہ حدیث اس سے پہلے آپ نے بارہا سنی ہے کہ برائیوں سے نہ روکنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں. ایک کشتی کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کشتی کے دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جو نچلا حصہ ہوتا ہے اور وہ پانی میں ہوتا ہے، اور ایک حصہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے جسے عرشہ کہتے ہیں. دونوں میں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اوپر والے مسافروں کو، نیچے والے مسافروں کو پانی کی ضرورت ہو، اوپر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، 100-200 مسافر نیچے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں عرشے پر سے، سمندر میں سے پانی لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اگر ایسا نہ کریں، وہ بار بار آنے سے نیچے والوں کو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہو نیچے والوں کے آنے سے، تو نیچے والے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کشتی میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی اندر سے لے لیتے ہیں. اگر اوپر والے یہ کہیں کہ اچھا ہے، تمہارا نہ آنا اچھا ہے، یہاں ہم آرام سے رہتے ہیں، تم چاہو کشتی توڑ کر سوراخ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی، اوپر والے بھی، جن کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ بھی غرقاب ہو جاتے ہیں اور موت کی نظر ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، او لأعاجلنہم العقوبہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، جن کے پاس علم و فقہ ہے، جن کے پاس دین کی صحیح تعلیمات ہیں، وہ لوگ اگر یہ کام نہ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ لأعاجلنہم، میں سخت سزا دوں گا، دیر نہیں کروں گا. یہ خطاب ایک چھوٹے سے الفاظ میں نے بڑی تفصیل سے کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جملوں میں پوری تقریر ہے. یہ کہہ کر، یہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر گئے. اب لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، سامعین میں سے کس کس سلسلے میں بات کہی ہوگی. تو کسی نے کہا، جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اور جو لوگ علم والے نہیں تھے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت الفاظ کو سن کر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، انشاءاللہ جو ہمارے بھائی علم سے واقف نہیں ہیں، فقہ و سمجھ نہیں ہے دین کی، ان کو 1 سال کے اندر انہیں آراستہ کر دیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، پڑوسی کے حقوق کس قدر وسیع ہیں. پڑوسی کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کا ان کا معاملہ دنیاوی حیثیت سے بالکل فراخ دلانا ہونا چاہیے. اگر آپ نل کے لیے جھگڑتے رہیں، اس نے اپنے دیوار میں کیلا ٹھوک لیا، آپ کو آواز آئی اور آپ پر جا کر برس پڑے اس کے اوپر اور پھر نصیحت شروع کر دی آپ نے، تو ایسا نہیں ہوگا. کسی کو بھی دین کا علم دینا ہے، دین کی فقہ اور سمجھ دینا ہے، تو ہمارے پہلے روابط اچھے ہوں. وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کا خیال رکھا جائے،
اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اس کے بعد یہ دین کی باتیں اس کے سامنے رکھی جانی چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں یہ احساس جاگ گیا ہوگا کہ پڑوسی اجنبی نہیں ہے، پڑوسی کی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، بہت سارے حقوق ہیں عائد ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنے ہیں ان کے۔ ہم نہ کیا، ہمارا دروازہ الگ ان کا دروازہ الگ نہیں، دور دور تک پڑوسی ہوتا ہے۔ اور صاحب بالجنب وابن السبیل، سفر کا بھی پڑوسی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تعلق سے میں نے اب سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے فرامین ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جملے کو ساری اس کے اوپر عمل کر کے بہت بڑی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی معاملہ لے لیجئے، پڑوسی، جار جسے کہا پڑوسی۔ اور پڑوسی کون کون ہے؟ اب یہاں یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے پڑوسی ہیں۔ نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، بازو والا ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنے پڑوسی ساتھی کے تعلق سے نرم ہو جاؤ۔ لن علی صاحبک، نہیں میں سنت پر بھرپور عمل کروں گا، حضور اس طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے، میں چھوڑوں گا نہیں، کس کے باپ سے ڈرنے والا نہیں، میں چاہے کسی کی آنکھ پھوٹے کوہنی برابر پھیلاؤں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت میں صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی۔ اپنے ساتھی کے لیے نرم ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو آرام سے کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، بڑے سکون سے ٹھہرے ہو، آپ تکلیف جھیلیں اس کے لیے پرواہ نہیں۔ لن علی صاحبی کیسے کچھ الفاظ آتے ہیں، اپنے ساتھی کے لیے تو نرم ہو جا، لچیلا ہو جا۔ اگر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو تو بھی ہاتھ پھیلا کر جھگڑا نہ شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جو ہے، میں نے اب سے پہلے بار آپ کے سامنے بات رکھی، نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے اپنے غلامی کا اظہار کرنا، اپنے بندے ہونے کا اظہار کرنا۔ نہیں، یہ کام گھر کے کسی کونے میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑا اچھا ہو سکتا ہے، اس سے بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ لائٹ بتی بند کر دی آپ نے، لو لگائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے گھر کو تو جلا دینا چاہتا ہوں میں جو جماعت میں شریک ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہو، وہ دوسرے انسانوں کے تعلق سے واقفیت حاصل نہیں کرتا، یہاں مل جل کر خدا کی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے صف میں، کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھیں، سب بن گئی ہے، آپ اکیلے آئے ہیں پیچھے، اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسی نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرنا؟ پیچھے سامنے کی صف والے کو بلا لینا اور اپنے ہمراہ کھڑا کر لینا، ساتھ میں کھڑا کر لینا، اشارہ کرتے ہی پہلی صف والا اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمانوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کمان کی جو دیوار ہوتی ہے، کالم ہوتا ہے، وہ اس صف کو بانٹ دیتا ہے، صف کے ٹکڑے کر دیتا ہے، لہذا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ صف بستہ ہو کر کھڑا ہونا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، قربتوں سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اب کیا ہے معاملہ؟ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا تتمہ مصافحہ ہے، سلام کو مکمل کرنا ہے تو مصافحہ کرو، ایک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مصافحہ سے جتنا سلام کر کے آپ نے محبت جٹائی ہے اپنے دوست کی، مصافحہ کر کے اس کی محبت کچھ اور مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ صف میں کوئی بازو ٹھہرے نا، رمضان کی بات ہے کہ کیسے لوگ ہیں مسلمان، کس مٹی کے بنے سمجھ نہیں۔ ایک صاحب نماز کے بازو ٹھہرے ہیں، ان کو کھجلی ہوئی ہے، ذرا کھجا لی، وہ صاحب بازو والے کو ذرا ڈسٹرب ہو گیا، خلل۔ انہوں معراج کو گئے تھے، اللہ سے ملاقات کر رہے تھے کہ اتنے میں اس کا ہاتھ ذرا لگتے ہی، سلام پھیرتے ہی اس نے ایک تماچا جڑ دیا مسجد کے اندر۔ کیسے لوگ ہیں، کیا ہے سمجھ؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسو صفوفکم سوو استوو کا اعلان کیا، ہمیشہ صفیں درست کرتے تھے، بار بار بولتے تھے لوگوں صفیں تنگ کرو، اگر صفیں تنگ نہ کرو گے تو تمہارے درمیان جو خلا ہے وہ تمہارے دلوں میں بھی خلا پیدا کر دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے، آپ کا معمول تھا صفوں میں پہنچ کر صفیں درست کر کے پھر امامت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آئے ہی تھے، ہاتھ اٹھایا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی پر نظر پڑی جو آگے نکل آ گیا ہے اس کا سینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے صف سیدھی کرو۔
ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا اہم مسئلہ یہ اس لیے کہ انسان سے محبت کرے، قربت سے محبت بڑھتی ہے، دوریوں سے نفرتیں بڑھتی ہیں، لیکن وہی نسخے جو عہد نبوی میں محبت کے اضافے کے لیے دیے جاتے تھے گولیاں، آج وہی گولیاں نفرت کے ابھی دیکھیے نا، یہ مثال میں نے دی، نماز میں کسی کا ہاتھ لگ گیا، سلام پھیرتے ہی ان کے جلال میں ایک دم طوفان سا آ گیا اور انہوں نے ایک تماشا رسید کر دیا مسجد کے اندر۔ اس صفوں کو تنگ کرنے کی بات ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر، شیطان کے گزرگاہ نہ بنے ہمارا، لیکن جیسے ہی ملتے ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مصافحے کی بات ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب سے ملانے لے کر گئے اپنے دوست سے، ان کی ایک دکان تھی، دکان میں ہم دونوں داخل ہوئے، داخل ہو کر سلام علیک کے بعد مصافحہ کا وقت آیا تو ایک صاحب اس میں 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے تھے، ایک صاحب 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے تھے، دونوں کے پاس ان کے پاس یہ فرض تھا، ان کے پاس وہ فرض تھا۔ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے کے پاس 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا حرام تھا سور کے گوشت کی طرح، ان کے پاس بھی ویسا ہی معاملہ تھا۔ جا کر ہاتھ جیسے ہی ملائے، اب میں تو حیران ہی رہ گیا، دوستی بڑھانے کے لیے انہوں نے ان کے انداز سے ہٹ کر دوسرے انداز سے ہاتھ، بھائی اے نہیں کرنا بھائی۔ اب وہ غصے میں آ گئے، اب دونوں جلال میں آ گئے۔ میں پریشان ہو گیا کہ مصافحہ اسلام میں نہ ہوتا تو اچھا تھا، خالی سلام پر۔ مصافحہ سائنٹیفک ہے، مصافحہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معمول تھا کہ کسی کا مصافحہ اپنے ہاتھ میں جب لیتے تو تا وقت کہ وہ خود اپنا ہاتھ کھینچ نہیں لیتا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے۔ مصافحہ محبتوں، لیکن اسی مصافحے نے انگار لگا دی ہے جھگڑے کا سبب۔ ہر وہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے دیا تھا، آج وہی نسخہ فساد کا سبب بنا ہے، عداوت کا سبب بنا ہے۔ نمازیں عداوت کا سبب بن گئی ہیں، مسجدیں عداوت کا سبب بن گئی ہیں۔ مسجدیں، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرا کوئی غریب آدمی ہونے کی وجہ سے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں، مسجد تک رہنمائی کرنے والا بھی نہیں، مجھے راستے میں موذی جانوروں کا ڈر لگتا ہے، سانپ بچھو ہوں گے، حضور صاحب مجھے آپ اجازت دے دیں، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جیسے ہی وہ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو طلب فرمایا، کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول آنکھیں نہیں ہیں، کان تو ہیں، سن لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ کو آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ وہ صاحب آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ جماعت مسجد ہی سے بنتی ہے، لیکن یہ آج یہی مسجدیں، یہی نمازیں امت مسلمہ میں دراڑ ڈال چکی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، لن علی صاحب، مسجد میں پڑوسی جو ہوتا، ہمارے بغل میں ٹھہرا ہوا آدمی، صاحب بالجم، قریب میرا بازو کا پڑوسی ہے، اس کے لیے نرم ہو جاؤ۔ سفر میں آپ بس میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، جہاں بھی ہیں اس کے لیے نرم ہو جاؤ۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہم پڑوسی ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے، خیر پڑوسی کے حقوق اس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہوتے ہیں بڑے جامع ہوتے ہیں، بڑے وسیع مفاد اور فائدے کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج یہ جو نئی بات، کھانے پینے کی بات تو آپ نے سنی، پڑوسی کو بھوکا نہ رکھا جائے، پڑوسی کو گالی گلوچ نہ کیا جائے، کم سے کم پڑوسیوں کے حقوق اس کو دینے کی کوشش کیے جائیں، یہ تو آپ نے سنے ہی ہیں۔ لیکن آج کی بات یہ آئی ہے کہ آپ کے پاس اگر علم دین ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، تو یہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ اب مل گیا اب پکڑیں گے آپ اپنے پڑوسی کو، اب دین کی یہ سب سوچ سمجھ کے حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم و تلقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، آج خطبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو آپ نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کر کے بات ختم کر دوں گا۔ یہ حدیث ہم میں سے بہت کم لوگوں کے معلومات میں آئی ہوگی۔ میرے لیے بھی یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم